السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے سلام کرنے کی 2 بار عادت ہو گئی ہے یا میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، کہاں سے پوچھ رہے ہو نصاب سوچنے دو۔ حوالہ یاد نہیں کتاب سوچنے دو، اور علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ، علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ کہ جب علی نے کہا ہو جواب سوچنے دو۔ اب ایک شعر یہاں سے افضل حسین رضوی پڑھتا ہے آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر، آپ اس تک پہنچ جائیے، میں آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، میں دین بیچ کر دنیا کا تماشا بنا نہیں سکتا، میں دین بیچ کر دنیا کما نہیں سکتا۔ اور میرے نبی کی عصمت پہ بھونکنے والے، میرے نبی کی عصمت پہ بھونکنے والے، تو اپنے باپ کا شجرہ دکھا نہیں سکتا۔ میرے نبی کی عصمت پہ بھونکنے والے، میرے نبی کی عصمت پہ بھونکنے والے، تو اپنے باپ کا شجرہ دکھا نہیں سکتا۔ میرے نبی کی عصمت پہ تو اپنے باپ کا شجرہ دکھا نہیں سکتا، عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، میں دین بیچ کر دنیا کما نہیں سکتا۔ اور ہمیں اپنے پیر کی نسبت پہ ناز ہے، پیر کی نسبت پہ ناز ہے، ہمیں اپنے پیر کی نسبت پہ ناز ہے، کسی مداری کا ڈمرو بجا نہیں سکتا۔ ہمیں اپنے پیر کی نسبت پہ ناز ہے، کسی مداری کا۔ دیکھیے میں شعر جب پڑھتا ہوں تو مجھے یہ فکر ہوتی ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو پسند آ رہا ہے کہ نہیں، مجھے تو صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے مصطفیٰ پسند فرما لے۔ عقیدتوں کا تماشا بنا نہیں سکتا، میں دین بیچ کر دنیا کما نہیں سکتا۔ اور علی نے پھینک دیا تھا انگلیوں کی طاقت سے، علی نے پھینک دیا تھا انگلیوں کی طاقت سے اسے جسے کوئی رستم ہلا نہیں سکتا۔ علی نے پھینک دیا تھا انگلیوں کی طاقت سے اسے جسے کوئی رستم ہلا نہیں سکتا۔ اور یہ میری قبر ہے اس کا مکین میں ہی ہوں۔ بھائی ایک نئے مفہوم کا شعر، یہ میری قبر ہے اس کا مکین میں ہی ہوں، تمہارا باپ بھی آ کر اٹھا نہیں سکتا۔ یہ میری قبر ہے اس کا مکین میں ہی ہوں، تمہارا باپ بھی آ کر اٹھا نہیں سکتا۔ بڑی اچھی سماعت ہے آپ کی، بس اپنی سماعت کی لو کو بیدار رکھیں، اسی طریقے سے آپ سنتے رکھیں۔ ایک مصور اپنے ہنر میں بے مثال تھا، اس مصور کی ملاقات ایک دن ایک شاعر سے ہو گئی، بس 2 منٹ کی نظامت سن لیجیے۔ ایک شاعر سے اس کی ملاقات ہو گئی، شبیر بھائی کے جیسے بڑے اچھے شاعر تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس مصور کی یہ خاصیت تھی کہ کسی کی آواز کو سن کر وہ اس کی تصویر بنا دیتا تھا۔ شاعر نے کہا کہ چلو آج ایک تصویر نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بناؤ۔ علماء کرام سے ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ فتوے کے قلم کو اس وقت تک جنبش نہ دے جب تک میری بات پوری نہ ہو جائے۔ مصور نے کہا، اس شاعر نے کہا کہ ایک تصویر نبی دو جہاں کی بناؤ۔ پھر وہ شاعر، اس مصور نے جو تصویر پیش کی ہے، شاعر نے شاعری لباس میں ملبوس کر کے اس منظر کی منظر کشی کی ہے کہ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا، سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا۔ اسد ناز ایک دن چپکے سے میں نے یہ کہا، ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا، ایسی تصویر جس میں نمایاں ہو ہر بات، ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات۔ کیا مصور تھا، عجب واقف اسرار تھا وہ، یعنی امت کا بڑا مونس و غمخوار تھا وہ، صاحب کشف تھا اور صاحب اسرار تھا وہ، الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ۔ ایک دن دکھلائی اس نے شہ لولاک کی شان، ایک دن دکھلائی اس نے شہ لولاک کی شان، سامنے لا کر میرے اس نے رکھ دیا قرآن، سامنے لا کر میرے اس نے رکھ دیا قرآن۔ مجھ سے کہنے لگا دیکھ لو تصویر ہے یہ، مجھ سے کہنے
کہنے لگا دیکھ لو تصویر ہے یہ جس کی تفسیر ہے آقا وہی تحریر ہے یہ اس میں یاسی ہے کہیں اور کہیں تاہا ہے واللیل ہے والشمس ہے والضحیٰ ہے پردہ اعظم سے جب میں نے نبی کو دیکھا بے ساختہ اس وقت یہ میرے منہ سے نکلا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس تیرے تو بس واہ واہ کیا کیا کہوں تجھے واہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حضرات آپ بہت اچھا سن رہے تھے کامل رضا رائے بریلوی آپ کو بہت اچھے انداز نعت کو نعت کے لہجے میں سنا رہے تھے نعت مومن کا وظیفہ حیات ہے ادیب کا سرمایہ فن ہے اہل قلم کی آبرو سخن ہے اور ان ساری چیزوں سے بڑھ کر نعت حضرت حسان بن ثابت کی سنت ہے لیکن یہ سنت اسی وقت ہے جب نعت کے اندر ادائے حضرت حسان بن ثابت موجود ہو نعت سننا بھی عبادت ہے نعت لکھنا بھی عبادت ہے لیکن نعت کو ادب کے دائرے میں رہ کر پڑھا جائے اور کچھ لوگ تو کلام اعلیٰ حضرت اس طرح پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ظاہری حیات سے ہوتے ہیں تو کہتے بھائی اللہ سلامت رکھے لیکن الحمدللہ مبارکباد کے مستحق اہل کمیٹی جنہوں نے کسی ایسے فرد کا انتخاب نہیں کیا ہے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ذرا سا محبتوں کے ساتھ پورا مجمع کہتے سبحان اللہ سن کے حسان کی آواز سخنور جاگے نعت کے شہر میں مداح پیمبر جاگے سن کے حسان کی آواز سخنور جاگے نعت کے شہر میں مداح پیمبر جاگے اور آپ بھی جاگیے ایک رات غم سرور میں آپ بھی جاگیے ایک رات غم سرور میں آپ کی یاد میں سرکار نعرہ تکبیر نعرہ